بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سوچیے مصر کا ایک ایسا محل جہاں سونے کی دیواریں تھی، جہاں سینکڑوں پہرے دار ہر وقت تعینات رہتے تھے، اور جہاں رہنے والا بادشاہ اتنا طاقتور تھا کہ اس کے ایک اشارے پر لوگوں کی زندگی بدل جاتی تھی۔ اس بادشاہ کا نام تھا فرعون۔ لیکن اسی محل میں ایک ایسی عورت رہتی تھی جو بہت جلد اپنے ہی شوہر کے سامنے ایسی باتیں کہنے والی تھی جس کے بعد اس کی پوری زندگی بدل جانے والی تھی۔ اس عورت کا نام تھا آسیہ۔ لیکن کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی۔ کہانی شروع ہوتی ہے اس رات سے جب مصر کی گلیوں میں ایک عجیب سا ڈر پھیلا ہوا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر چکے تھے، مائیں اپنے بچوں کو سینے سے لگائے بیٹھی تھیں، کیونکہ فرعون کے حکم نے بنی اسرائیل کے گھروں میں خوف پیدا کر دیا تھا۔ اسی رات ایک گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ بچی کی ماں نے اسے اپنی گود میں لیا، اس کا چہرہ دیکھا اور دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ انہیں کیا پتا تھا کہ یہ بچہ آگے چل کر اسی فرعون کے سامنے کھڑا ہوگا جسے آج پورا مصر ڈر رہا تھا۔ لیکن اس وقت اس ماں کے سامنے صرف ایک سوال تھا، اپنے بچے کو کیسے بچایا جائے؟ اور پھر اللہ کی طرف سے ان کے دل میں اعلان ہوا، بچے کو دودھ پلاؤ اور جب ڈر ہو تو اسے ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو۔ ایک ماں کے لیے فیصلہ کتنا مشکل رہا ہوگا، یہ صرف وہی ماں جان سکتی تھی۔ اس نے بچے کو آخری بار سینے سے لگایا، پھر صندوق کو پانی پر رکھ دیا۔ صندوق بہنے لگا دھیرے دھیرے، اور ماں دور کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ لیکن اب سوال یہ تھا کہ یہ صندوق جائے گا کہاں اور کون اسے پائے گا؟ کچھ دیر بعد وہی صندوق فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا۔ محل کے لوگوں نے اسے دیکھا، پہرے داروں نے پانی سے صندوق نکالا، اور جب اسے کھولا گیا تو اندر ایک معصوم بچہ تھا۔ خبر فرعون تک پہنچی، بچے کو اس کے سامنے لایا گیا۔ محل میں موجود لوگ شاید سمجھ رہے تھے کہ اب اس بچے کا بچنا مشکل ہے، لیکن تبھی آسیہ کی نظر اس بچے پر پڑی اور ان کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے کہا، اسے قتل مت کرو، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور یہیں اس کہانی نے پہلا بڑا موڑ لیا۔ جس بچے کو فرعون کی حکومت سے خطرہ تھا، اسی بچے کو فرعون کے اپنے محل میں جگہ مل گئی۔ لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کیا بننے والا ہے۔ وقت گزرتا گیا، بچہ بڑا ہونے لگا، اور محل میں آسیہ کا اس کے ساتھ لگاؤ بھی بڑھتا گیا۔ لیکن دوسری طرف فرعون کا گھمنڈ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی سلطنت، اپنی دولت، اپنی سینا، سب کو اپنی طاقت سمجھتا تھا۔ اسے کیا پتا تھا جس بچے کو اس کے محل نے پناہ دی ہے، ایک دن وہی بچہ اس کے سامنے کھڑا ہوگا۔ پھر وہ دن آیا جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور انہیں فرعون کے پاس بھیجا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے پہنچے۔ پیغام صاف تھا، اللہ کی عبادت کرو اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ فرعون نے یہ بات سنی اور اس کے چہرے پر غصہ آ گیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی طاقت کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، لیکن پھر اس نے فیصلہ کیا، موسیٰ کا مقابلہ اس کے جادوگروں سے کرایا جائے گا۔ اور اب مصر کے اتہاس کا سب سے بڑا مقابلہ ہونے والا تھا۔ ایک وشال میدان میں لوگوں کی بھیڑ جمع تھی، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اور دوسری طرف فرعون کے جادوگر۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی، لوگوں کو لگا جیسے وہ چل رہی ہوں۔ چاروں طرف شور مچ گیا۔ فرعون کو یقین ہو گیا کہ جیت اسی کی ہوگی، لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور اللہ کے حکم سے اس نے ان کے بنائے ہوئے جادو کو نگل لیا۔ اچانک پورا میدان خاموش ہو گیا۔ جادوگروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، انہیں سمجھ آ چکا تھا یہ جادو نہیں تھا۔ انہوں نے وہیں ایمان کا اعلان کر دیا۔ فرعون کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، لیکن اسے سب سے بڑا جھٹکا ابھی لگنا باقی تھا، کیونکہ اس کے اپنے محل میں بھی ایک دل بدل چکا تھا۔ رات ہو چکی تھی، محل کے اندر ہر طرف خاموشی تھی۔ آسیہ اکیلی تھی، سامنے وہی محل تھا جسے پانے کے لیے دنیا کے لوگ ترستے تھے، لیکن اب انہیں اس محل میں پہلے جیسی چمک نہیں دکھائی دیتی۔ ان کے دل میں ایک فیصلہ ہو چکا تھا، وہ سمجھ چکی تھی کہ اصلی بادشاہت کس کی ہے۔ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی۔ قرآن میں ان کی یہ دعا ہمیشہ کے لیے درج ہو گئی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ لیکن کیا فرعون کو ان کے ایمان کی خبر ہو جائے گی؟ اگر ہو گئی تو کیا ہوگا؟
کیا وہ اپنی بیوی کو معاف کر دے گا یا پھر فرعون کا ظلم اس حد تک پہنچ جائے گا جہاں سے واپس لوٹنا ممکن نہیں ہوگا؟ کچھ آسیہ کے ایمان کا معاملہ فرعون کے سامنے آ گیا۔ جس عورت کو وہ اپنے محل کی مالکن سمجھتا تھا، وہی عورت اب اس کے سامنے دنیا کی سلطنت کو ٹھکرا چکی تھی۔ فرعون چاہتا تھا کہ لوگ اس کے سامنے جھکیں، لیکن آسیہ نے اپنے دل میں صرف اللہ کو چنا۔ اب محل وہی تھا، دیواریں وہی تھی، پہرے دار وہی تھے، لیکن آسیہ کے لیے یہ محل اب قید خانے جیسا بن چکا تھا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل گئے۔ فرعون اپنی سینا لے کر ان کے پیچھے نکلا۔ آگے تھا سمندر، پیچھے فرعون کی وشال سینا۔ لوگ گھبرا گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اپنے رب پر بھروسہ تھا۔ پھر اللہ کے حکم سے سمندر کا راستہ کھل گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے گزرنے لگے۔ فرعون نے دیکھا اور اپنی سینا کے ساتھ ان کے پیچھے چل پڑا۔ اسے لگا آج بھی اس کی طاقت اس کے کام آئے گی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ یہ اس کی سلطنت کا آخری سفر ہے۔ سمندر کا پانی واپس آیا اور فرعون کی طاقت، اس کی سینا، اس کا گھمنڈ سب وہیں ختم ہو گیا۔ اور دوسری طرف ایک عورت تھی جس نے دنیا کے سب سے بڑے محل کے بدلے اپنے رب کے پاس جنت کا گھر مانگا تھا۔ وہ تھی آسیہ رضی اللہ عنہ۔ فرعون کا نام آج ظلم اور گھمنڈ کے ساتھ لیا جاتا ہے، لیکن آسیہ کا نام ایمان اور اللہ پر یقین کے ساتھ۔ اور شاید اس کہانی کا سب سے خوبصورت حصہ یہی ہے کہ ایک ہی محل میں رہنے والے دو انسان تھے۔ ایک کے پاس دنیا کی پوری طاقت تھی اور دوسرے کے پاس صرف ایمان۔ وقت نے فیصلہ کر دیا کہ آخر میں کس کا نام باقی رہنا ہے۔ فرعون کا محل مٹ گیا، لیکن آسیہ کا نام قرآن میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔